بدر میں بری طرح شکست کے بعد مکہ کے لوگوں نے 3000 کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کے ڈیفنس کے لیے 1000 کی فوج تیار کی۔ پھر وہی بدر والا سسٹم تھا، کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا تھی، بٹ اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور تھا، اس کا نام خالد۔ رسول اللہ نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے نکل کر اوپن ڈیزرٹ میں لڑائی کرنی چاہیے، اور رسول اللہ نے اپنی رائے کو چھوڑ کر میجورٹی کی رائے مانی، اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ نے اس فوج کو 3 گروپس میں تقسیم کیا، مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس باڈی آرمر اور شیلڈز وغیرہ تھی، اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں صرف 3000 کی مکہ کی فوج آ کر رکی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ ان کے لیفٹ سائیڈ پہ ابو جہل کا بیٹا کرما اور رائٹ سائیڈ پہ خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں، یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے۔ یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے اور ان کے سامنے 3000 کی فوج ٹھہری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 آرچرز تیر انداز اس پہاڑ کے اوپر بھیج دیے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، اور ان 50 لوگوں کو کلیئر آرڈر دے دیا کہ اگر تم دیکھو مسلمان جنگ جیت چکے ہیں تو تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا، اور اگر تم یہ بھی دیکھو کہ پرندے ان کے جسموں کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ حضرت علی نے جا کر اس کو، پھر اس کا بھائی سامنے آیا، حضرت حمزہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر وہاں سے آتے گئے اور مسلمان سب کو مارتے گئے۔ اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو کرش کرتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے، اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد مکہ والے بھاگنے لگے۔ کلیئر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت جائیں گے، اس لیے پہاڑ پر ٹھہرے 50 میں سے 35 آرچر جیت کی ایکسائٹمنٹ میں پہاڑ چھوڑ کر نیچے اترے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اب پہاڑ پر صرف 15 تیر انداز رہ گئے تھے، جن کے لیڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایگزیکٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ جیسے وہ نیچے اترے، خالد اپنے گھوڑ سوار کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ آیا۔ اب دا گیم واز کمپلیٹلی چینجڈ۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے باوجود 2 فوجوں کے درمیان سینڈوچ بن چکے تھے، اور آہستہ آہستہ بہت سے صحابہ شہید ہونے لگے۔ اس بھگدڑ میں مسلمانوں کو شہید کرنے لگے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن جابر کے والد بھی اس زد میں آ گئے اور مسلمانوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور دونوں افواج سے لڑنے کے دوران وہاں ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ افواہ اس لیے پھیلی کہ جب خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا تو ان کے ایک گروہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کیا، اور اس ٹائم وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کو اپنے ہاتھوں سے روکتے رہے
اور اس دوران ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔ اس لڑائی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت بھی شہید ہوا۔ 9 ڈیفینڈر میں سے جب 7 شہید ہوئے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ کو بھی شہید کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جن کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اتنوں میں مسلمانوں کی فوج وہاں سے نکل کر کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئے اور پہاڑ کے اوپر اگین فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے دوبارہ ریڈی ہو گئے۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور بغیر گھوڑوں کے ان کی سپیڈ بہت سلو ہوتی اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ واپس چلتے ہیں، اتنا کافی ہے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، نہیں، وہ ٹھیک ہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا کہ یہ جنگ ہم نے اس لیے لڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا جائے اور مدینے پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان میں سے ان کا کوئی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ جنگ مسلمانوں کی بالکل ایبسلیوٹلی شکست تھی، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی شکست نہیں تھی، کیونکہ اس میں کفار کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا تھا۔